7ویں صدی ہجری کی تفاسیر میں تقریباً ہر تفسیر بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس میں سب سے پہلی تفسیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، جس کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، اور یہ تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ 32 جلدوں میں یہ تفسیر مصر سے شائع ہوئی ہے، اور اس کی خصوصیات یہ ہے کہ ہر آیت کی تفسیر اس کی ترکیب نحوی، جس کا مطلب ہے کہ گرامیٹیکل کمپوزیشن اور شان نزول پر آپ نے بے شمار اقوال کو جمع کیا ہے۔ پھر قرآن مجید کی آیات کے متعلق فقہی مسائل کو بھی دلائل سے بیان کیا ہے، قرآن مجید کے انداز بیان کی شان و شوکت کو بھی بیان کیا ہے، اور خاص طور سے باطل اور عقل پرستوں کے دلائل کو بڑی خوبصورت انداز میں رد کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم خصوصیات یہ بھی ہے کہ آیتوں کے درمیان پائے جانے والے ربط اور ان کے درمیان مناسبت کو بھی بہت شاندار انداز میں بیان کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اور علامہ زمخشری کی تفسیر کشاف کے بارے میں یہ شعر کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل پر جب تک قرآن مجید کی آیات کا نزول نہ ہو جائے، اس کے دل پر لگی ہوئی وہ گراہیں کبھی نہیں کھل سکتی، چاہے وہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کو پڑھ لے اور چاہے امام زمخشری کی تفسیر کشاف کو پڑھ لے۔ تو لازمی طور پر انسان کے دل پر جب تک قرآن مجید کا نزول نہ ہو، ان کتابوں کو پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہی علامہ اقبال نے ان تفاسیر کے بارے میں کہا تھا۔ اس کے علاوہ بہت ہی ممتاز اور اہم خصوصیات فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی تھی کہ بے پناہ عقلی استدلال اور منطقی انداز گفتگو سے قرآن مجید کے حقائق و معارف کی تائید میں بے شمار دلائل جمع کیے، اور یہی اس تفسیر کی سب سے اہم خصوصیات ہے۔ اس کے علاوہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا احسان بھی ہے ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں پر، کہ شہاب الدین غوری کو مدد کے لیے جو پیسے، اس کی فوجوں کو تیار کرنے کے لیے جو خرچہ ہوا تھا، وہ خرچہ بھی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے پرووائڈ کیا تھا۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، اور دونوں بیٹوں کی بہت بڑے تاجر خاندان میں شادی ہو گئی تھی، لہذا جب ہندوستان کے مسلمانوں نے مدد کے لیے شہاب الدین غوری کو افغانستان سے بلایا، تو شہاب الدین غوری کے پاس پرتھوی راج جیسے بڑے راجاؤں سے لڑائی کے لیے نہ تو پیسے تھے، نہ فوج کی تیاری کے لیے کوئی مال و دولت تھی، لہذا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کے حصے میں آئی ہوئی ساری دولت اٹھا کے شہاب الدین غوری کو دی، اور پھر شہاب الدین غوری نے ہندوستان میں حملہ کر کے پرتھوی راج کو ختم کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو جو اسماعیلیت اور کرامتی مکتب فکر اور کرامتی فرقوں میں تبدیل ہو رہے تھے، ان کو اس سے روکا، اور یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اس کے بعد یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اصل تفسیر یہ فخر الدین رازی کی ہے جو الٹے ہاتھ پہ لکھی ہے۔ اچھا، ایک اور تفسیر مارکیٹ میں تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے، جو یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیسیکلی قادیانیوں کی تفسیر ہے، اور انہوں نے بھی چونکہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر بڑی مشہور ہے، لہٰذا اسی نام سے تفسیر کبیر کے نام سے انہوں نے بھی ایک تفسیر جاری کر دی، اور اس کا نام ہی تفسیر کبیر رکھا۔ تو لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ تفسیر بیسیکلی تفسیر کبیر فخر الدین رازی کی تفسیر ہے، اور یہ دوسری تفسیر ہے جس کی اردو میں ابھی تک کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے بعد دوسری مشہور تفسیر ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی کی تفسیر الجامع الاحکام القرآن کے نام سے مشہور ہے، اور اس کو تفسیر قرطبی کہا جاتا ہے۔ یہ تفسیر عربی زبان میں بھی ہے اور اردو زبان میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی قرآن سے پہلے تشریح کرتے ہیں، پھر احادیث کو بیان کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام کے، پھر تابعین کے اقوال سے اس کی وضاحت کرتے ہیں،
پھر آیات کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی کی تحقیق کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے فقہی احکامات کو اور مسائل کو بھی اخذ کیا ہے۔ پھر قرآن مجید میں لگائے گئے اعراب، اس کے اندر بیان کرتا بلاغت، شاعری اور اس سے متعلق مختلف روایات کو بھی آپ نے جمع کیا ہے۔ روزمرہ زندگی سے قرآنی ہدایت کو بیان کرنے میں بھی آپ کو بڑا خاص ملکہ حاصل ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے مذہب کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ تفسیر بھی بہت زیادہ مشہور تفسیر ہے۔ یہ اس تفسیر کی شکل ہے، 10 جلدوں میں یہ تفسیر موجود ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے۔ تفسیر قرطبی کی جو قرآن مجید کی آیات ہے، اس کا متن کا جو ترجمہ ہے وہ جسٹس حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الحضری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور اس کے علاوہ 4 آدمیوں نے مل کے اس تفسیر کی ٹرانسلیشن کی جو ضیاء القرآن پبلیکیشن سے شائع ہوئی، اور ان حضرات کو اس کی ٹرانسلیشن کرنے میں، اس کا ترجمہ کرنے میں کچھ نہیں تو 4 سے 5 سال کا عرصہ لگا، اور اس طویل عرصے میں وہ اس کی ٹرانسلیشن کرنے میں بالآخر کامیاب ہو گئے۔ 7ویں صدی ہجری کی تفاسیر میں قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر بن علی بیضاوی شیرازی کی تفسیر ہے، جو تفسیر بیضاوی کے نام سے مشہور ہے۔ اس تفسیر کا پورا نام انوار التنزیل و اسرار التاویل ہے، لیکن یہ تفسیر بیضاوی کے نام سے ہی مشہور ہے۔ یہ مختصر تفسیر ہے، اس کے اندر اعراب اور معنی اور کلام و عقائد کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معتزلہ کا بھی اس میں بہت رد کیا گیا ہے۔ بہت سارے ممالک میں یہ مدارس کے اندر بطور درسی کتاب کے پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ یہ اصول و عقائد پر مشتمل ایک بہت ہی شاندار تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ علامہ قاضی ناصر الدین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیف جسٹس کے عہدے پر بھی فائز رہے تھے۔ یہ آذربائیجان میں ان کو یا شیراز میں ان کو قاضی مقرر کر دیا گیا تھا۔ بیضاوی ایک عظیم امام، بہت بڑے مناظر اور عابد و زاہد شخصیت کے مالک تھے۔ 7ویں صدی ہجری کی دیگر تفاسیر میں ابو نصر بقلی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے عرائس القرآن۔ یہ اشارات صوفیہ اور روحانی مسائل پر مشتمل ایک تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ نجم الدین دایا اور علاء الدین سمنانی کی تفسیر ہے تاویلات النجمیہ، یہ بھی اشارات صوفیہ اور روحانی مسائل کو بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور تفسیر ہے جو محمد بن علی المعروف ابن عربی، یہ تفسیر ابن عربی کے نام سے ان کی تفسیر مشہور ہے۔ یہ صوفیہ کے سرخیل تھے اور شیخ اکبر کے نام سے مشہور تھے، اور آپ نے اپنی اس تفسیر میں صوفیانہ تصورات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ میں یہ بات کہہ دوں کہ اس پوزیشن میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اس قسم کی تفسیر لکھنے کے بانی اور مؤسس تھے، اس لیے جن لوگوں نے بھی اس قسم کی تفسیر میں حصہ لیا، شیخ کے قدم اس میدان میں تمام لوگوں میں سب سے آگے تھے، اور سب سے زیادہ صوفیانہ تصورات کو بیان کرنے والے اور بنیادی تفسیر لکھنے والے تفسیر ابن عربی کے مؤلف محمد بن علی ہی تھے۔ اس کے بعد 8ویں صدی شروع ہوتی ہے۔ 8ویں صدی میں بھی بہت ساری تفاسیر لکھی، ان میں مشہور تفسیر عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی کی تفسیر ہے۔ اس کا پورا نام ہے مدارک التنزیل و حقائق التاویل، اور یہ تفسیر نصفی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی عربی زبان میں لکھی گئی تھی اور اس کی اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ 3 جلدوں میں مختصر تفسیر ہے، جس میں آپ نے اعراب کی وجوہات اور قرأت کی وجوہات کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی روایت کو کم سے کم بیان کیا ہے۔ فقہ حنفی کی یہ مستند تفسیر سمجھی جاتی ہے، تفسیر مدارک کے نام سے اردو میں مشہور ہے یہ۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اہم ترین بات اور یہ بھی ہے کہ وہ اسرائیلی روایات جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق موجود ہیں، اور جس سے ان انبیاء کی عظمت پر حرف آتا ہے، ان کو آپ نے قطعاً بیان نہیں کیا ہے۔ تو یہ اس حساب سے اس تفسیر کی ایک بڑی بنیادی خصوصیات ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ فقہ حنفی کی تفسیر ہے، لہٰذا اس میں انہوں نے فقہ حنفی کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تفسیر ہے جو امام عبداللہ بن محمد المعروف بالخازن کی تفسیر ہے، جس کا نام ہے لباب التاویل فی معانی التنزیل۔
اور یہ تفسیر تفسیر خازن کے نام سے مشہور ہے. اس کی ابھی تک ٹرانسلیشن نہیں ہوئی ہے. اس میں آپ نے اسرائیلی روایات اور قصوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے، تاریخ اور غزوات کا بھی تفصیلی بیان کیا ہے، فقہی مسائل پر بھی تفصیلی بحث کی ہے. بنیادی طور پر چونکہ آپ شافعی المذہب تھے، اس لیے انہوں نے امام شافعی کے مسائل کو بھی بیان کیا ہے. یہاں ایک بات اور یہ بھی اہم ہے کہ آپ نسبتاً ایک صوفی اور بغدادی بزرگ تھے. آپ خازن کے نام سے مشہور ہو گئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ دمشق کی ایک لائبریری میں آپ اس لائبریری کے انچارج تھے. یہ لائبریری جو ہے خانقاہ میں تھی، اور اس خانقاہ کی لائبریری کے آپ انچارج تھے. خازن الکتاب اصل میں لائبریرین کو کہا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ کا نام جو ہے وہ خازن کے نام سے مشہور ہوئے. اسی لیے آپ کی تفسیر کا نام ہی تفسیر الخازن کہا جاتا ہے آپ کی تفسیر کو. 8ویں صدی کی تفاسیر میں ایک اور تفسیر حسن بن محمد خراسانی نیشاپوری کی تفسیر ہے، جو تفسیر نیشاپوری کے نام سے مشہور ہے، اور 6 جلدوں میں لکھی ہوئی تفسیر ہے. اس کا پورا نام غرائب القرآن و غائب الفرقان ہے. یہ عربی زبان میں لکھی گئی ہے. یہ تفسیر بنیادی طور پر تفسیر کبیر سے ماخوذ ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے قرأتوں کو بیان کیا. اس کے بعد قرآنی آیت کے درمیان باہمی ربط اور تعلق کو بیان کیا، پھر معنی اور مطالب کا بیان کیا ہے. اور اس کو کرنے کے سلسلے میں وہ اقوال صحابہ اور تابعین کے قول و فعل کو بھی بیان کرتے ہیں. آخر میں صوفیانہ طرز فکر کو بھی آپ نے اختیار کیا. امام رازی اور امام زمخشری کی دونوں تفسیر کا بھی آپ نے بہت ساری جگہوں پہ موازنہ کیا ہے. تو اس حساب سے یہ تفسیر بہت شاندار تفسیر ہے. اس میں ایک بات اور بھی اہم ہے کہ علامہ زمخشری سے جو کچھ بھی انہوں نے لکھا تو اس کو جوں کا تو قبول نہیں کیا، بلکہ اس پر تنقید بھی کی ہے، اور جہاں جہاں مناسب سمجھا اور صحیح جانا وہاں اس کو تنقید کا نشانہ بنا کے اس میں تصحیح بھی کی ہے. 8ویں صدی کی تفسیر میں ایک اور تفسیر بحر المحیط کے نام سے مشہور ہے، جو ابو حیان اندلسی کی تفسیر ہے. یہ عربی زبان میں لکھی گئی ہے. مشہور شاعر اور لغت میں کوئی آپ کا مقابل نہیں تھا. وجوہ اعراب کو جاننے کے لیے اہم ترین اور اولین تفسیر سمجھی جاتی ہے، اور اس فن میں آپ سے زیادہ شہرت کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے. نحوی مسائل کو بھی تفصیل سے بیان کرتے ہیں. زمخشری اور ابن عطیہ کے دلائل کو بیان کر کے اور اس کو رد بھی کیا ہے. فقہی مسائل، صرف نحو، بلاغت اور تفسیری علم کا سمندر ہے. اسی وجہ سے اس تفسیر کا نام بحر المحیط ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابو حیان کی تفسیر تقریباً تمام تفاسیر کے علوم پر حاوی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو بحر المحیط کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ تفسیر اصفہانی ہے، علامہ شمس الدین ابو الثنا کی تفسیر ہے، یہ بھی مشہور تفسیر ہے. اس کے علاوہ احمد بن یوسف عبد الدائم حلبی شافعی کی تفسیر حلبی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ بھی اس تفسیر نے بھی بڑی شہرت پائی ہے. 8ویں صدی ہجری کی تفسیر میں مشہور ترین تفسیر ابن کثیر ہے. یہ تفسیر حافظ ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. اردو زبان میں اس کے 2 ترجمے ہوئے ہیں. ایک خطیب الہند مولانا محمد جونگڑی صاحب نے کیا ہے، اور ایک ترجمہ جو ہے وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن کی جانب سے شائع ہوا ہے. اس تفسیر کی نمایاں خصوصیات میں یہ ہے کہ یہ جریر ابن طبری، ابن ابی حاتم اور ابن عطیہ کی تفسیر سے اس میں استفادہ کیا گیا ہے. اور اہم خصوصیات یہ ہے کہ پہلے تفسیر قرآن مجید کی قرآن کے الفاظ سے کرتے ہیں، جسے تفسیر قرآن بالقرآن کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ حدیث کا ذکر کرتے ہیں. پھر حدیث کے بارے میں امام ابن کثیر یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث قابل عمل ہے اور کون سی حدیث قابل عمل نہیں ہے. پھر قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے صحابہ، تابعین اور علماء سلف کے اقوال کو بیان کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ علامہ ابن کثیر مفسرین کے سرخیل تھے. کثرت کے ساتھ آپ نے حدیثیں سنی اور ان کو جمع کیا. آپ اپنی صدی کے عظیم محدث، مفتی اور فقیہ تھے، اور آپ کے فتاویٰ کو بڑی شہرت حاصل ہوئی. تفسیر، حدیث اور تاریخ کے تینوں علم آپ پر ختم تھے، اور تاریخ میں بھی آپ نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی جس کا نام ہے البدایہ والنہایہ، اور یہ بھی تاریخ کے اندر علامہ ابن کثیر کی جو تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر کی طرح یہ کتاب بھی بڑی شہرت کی حامل ہے.
پھر 9ویں صدی ہجری کی تفسیر کا نمبر آتا ہے. اس میں سب سے مشہور تفسیر جواہر الحسان فی تفسیر القرآن ہے، جو تفسیر سلبی کے نام سے مشہور ہے. یہ عبد الرحمن بن محمد سلبی الجزائری کی تفسیر ہے. تو یہ الجزائر کے رہنے والے تھے اور ان کا وہیں انتقال ہوا. مالکی المذہب تھے اور اکابر اولیاء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. یہ تفسیر ابن عطیہ کی تفسیر سے ماخوذ ہے، اور اس تفسیر میں انہوں نے قرأت کے مسائل کو، نحو اور گرامیٹیکل مسائل کو بیان کیا، اور اس کے علاوہ تفسیری روایات کو بھی جمع کیا ہے. اس کی اہم خصوصیات یہ بھی ہے کہ انہوں نے موطا امام مالک اور سیاستہ کے بعض مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم بھی کتاب کے آخر میں درج کیے ہیں، اور آپ کی کتاب کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار بھی اس کتاب کے آخر میں آپ نے تحریر کی ہیں. اس کے بعد تفسیر نظم الدر کا نمبر آتا ہے کہ شیخ برہان الدین ابراہیم بن عمر الباقی کی تفسیر ہے. اس کے اندر قرآنی زبان کے اندر بیان کردہ معجزات کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کے درمیان میں ربط اور تعلق کی بھی وضاحت کی ہے. یہ 8 جلدوں میں بہت بڑی تفسیر ہے. اس کے علاوہ ابن عادل حنبلی کی تفسیر ہے اللباب فی علوم الکتاب، اور اس تفسیر کے اندر قرآن مجید کی سائنسی وضاحت اور اس کے اصول کا بیان کیا گیا ہے. اور قرآن مجید کی سائنسی نوعیت کی تفاسیر میں ابن عادل کی تفسیر شاید سب سے پہلی تفسیر ہے. اب ہم 10ویں صدی ہجری کی تفاسیر کا جائزہ لیں گے. 10ویں صدی ہجری بلا شبہ امام جلال الدین سیوطی کی یہ صدی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیری کتاب در منصور لکھی. یہ اردو زبان میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اور یہ تفسیر در منصور کے نام سے مشہور ہے. امام جلال الدین سیوطی کے متعلق ہی میں یہ بتاتا چلوں کہ امام سیوطی کو حدیث، فقہ، تفسیر، نحو اور تاریخ سب پر عبور تھا، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ ان کو 2 لاکھ احادیث یاد تھی، اور اگر اور احادیثیں بھی مجھ تک پہنچتی تو وہ ان کو بھی یاد کر لیتے. تفسیر در منصور کو لکھنے کے لیے پہلے آپ نے ترجمان القرآن لکھی تھی، اور پھر بعد میں اس سے تفسیر در منصور کو اخذ کر کے اور مختصر کر کے لکھا. اور اس تفسیر کی جو سب سے اہم ترین خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تفسیر تقریباً 10,000 احادیث اور تفسیری روایت کا مجموعہ ہے. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر میں کہیں بھی اپنی رائے کا ذکر نہیں کیا، اور یہی اس تفسیر کی سب سے انفرادی خصوصیات ہے کہ اس پوری تفسیر کے اندر صرف اور صرف احادیث اور تفسیری اقوال کو بیان کیا ہے، اور کسی ایک جگہ بھی اپنے رائے کو اس میں بیان نہیں کیا، شامل نہیں کیا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ تفسیر تمام مکاتب فکر جو اہل سنت کے اس وقت موجود ہیں، ان تمام لوگوں نے اس تفسیر سے استفادہ کیا ہے. یہاں میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بے شمار علم کے حامل، بے شمار علم رکھنے والے تھے. بہت ساری چیزوں پر ان کو بڑا عبور حاصل تھا، اور ان کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ تھی کہ تیزی کے ساتھ لکھنے کا جو فن امام جلال الدین سیوطی کو حاصل تھا وہ ملت اسلامیہ میں کسی کو حاصل نہیں ہوا. آپ نے مختصر سے عرصے میں تقریباً 500 سے زائد کتابیں لکھی، اور ہر ایک کتاب دوسری کتاب پر بھاری تھی، اور ہر کتاب جو ہے وہ علم، قرآن اور سنت کا بہت بڑا ماخذ بن گئی. جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو پھر درس و تدریس کا کام بھی آپ نے ترک کر دیا، اور پھر صوفیانہ زندگی گزارنے لگے. آپ کے بہت سارے مناقب و کرامات آپ کے متعلق مشہور ہیں، اور آپ نے بے شمار تحقیقی اور فتاووں کا کام بھی آپ نے بہت زیادہ کیا. پھر 10ویں صدی ہجری کی دوسری مشہور کتاب تفسیر جلالین ہے. اس کا اردو میں ترجمہ تفسیر کمالین کے نام سے ہوا. یہ 6 جلدوں کی کتاب ہے، اور یہ تفسیر کی کتاب امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے، اور آدھی جلال الدین محلی نے لکھی ہے. اور جلال الدین محلی امام جلال الدین سیوطی کے استاد تھے.
جلال الدین محلی نے سورہ کہف سے والناس تک تفسیر لکھی، اور پھر امام جلال الدین سیوطی نے سورہ فتح سے لے کے بنی اسرائیل تک اس تفسیر کو مکمل کیا، اور یہ بھی ایک بے نظیر اور کثیر النفع تفسیر ہے۔ صرف، نحو، الفاظ کے معنی، تشریح، تفسیری اقوال، احادیث اور قرآنی آیت میں ربط اور تعلق کو اس تفسیر کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب آپ تفسیر جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور پڑھیں گے تو اس میں امام جلال الدین سیوطی کا انداز تحریر بالکل مختلف ہے، اور جب تفسیر جلالین میں امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں گے تو آپ یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ امام جلال الدین سیوطی کا انداز تحریر ہے یا جلال الدین محلی کا انداز تحریر ہے۔ یعنی اتنی قابلیت کے مالک تھے کہ دو مختلف تفسیریں دو مختلف انداز میں تحریر کی، ایک میں جلال الدین محلی کے انداز کو اختیار کیا اور ایک اپنا ذاتی انداز تحریر آپ نے اختیار کیا۔ اس کے بعد 10ویں صدی ہجری میں امام جلال الدین سیوطی کے اور دوسرے کام بھی بڑے مشہور تھے، مثلا ترجمان القرآن فی تفسیر مسند القرآن کے نام سے، فی المناسد للقرآن کے نام سے تقریباً 10,000 احادیث و تفسیری روایت کو مکمل سند کے ساتھ بیان کیا۔ پھر مفہمات القرآن، جس میں مشکل آیات کی تشریح کی۔ پھر لباب النقول فی اسباب النزول، آپ نے ایک اور مشہور کتاب لکھی جس میں انہوں نے ان احادیث اور روایت کو جمع کیا جو شان نزول سے متعلق تھی۔ پھر ایک تفسیر اور لکھی جس کو مجموع البحرین و مطلع البدرین کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم تفسیر تھی، لیکن اب یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا واللہ اعلم۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور کتاب الاتقان فی علوم القرآن، یہ قرآن مجید کے 80 سے زائد علوم پر مشتمل ایک کتاب ہے، اور معارف قرآن کا یہ بڑا نایاب ذخیرہ ہے جو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا۔ اس کے بعد تحبیر فی علوم القرآن، یہ بھی ایک مشہور تفسیر ہے جو قرآن کے 100 سے زائد موضوعات کا اس میں آپ نے بیان کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الاتقان ہے، اور اس کا صرف میں نے ایک ہی پیج آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کے اندر تقریباً 80 سے زائد مختلف قرآنی علم کو بیان کیا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے لکھا ہے کہ مکی اور مدنی آیتوں کا بیان ہے، پھر ہجری اور سفری، پھر نہاری اور لیلی، پھر آپ تھوڑا سا اور آگے چلیں تو پھر اسباب نزول کو بیان کیا، پھر جو سب سے پہلے نازل ہوئی اس کو، جو سب سے آخر میں نازل ہوئی اس کو، پھر جو آیات بعض صحابہ کی زبان پر نازل ہوئیں، جن آیات کا نزول بار بار ہوا، مقرر آیات تھی۔ الغرض کہ قرآن مجید سے متعلق شاید ہی کوئی ایسا علم رہ گیا ہو جس کی وضاحت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب الاتقان میں نہ کی ہو۔ اور علوم قرآن کے لیے جلال الدین سیوطی کی یہ کتاب بڑی شہرت کی کتاب ہے، اسی وجہ سے اس کتاب کی بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی کتاب الاتقان فی علوم القرآن ہے، اس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، جیسا میں نے بتایا کہ 80 سے زائد مختلف موضوعات پر اور مختلف قسموں پر قرآن مجید کی انہوں نے بیان، قرآن مجید کے علم کی مختلف قسموں پر انہوں نے بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ یہ بیچ میں جو کتاب نظر آ رہی ہے تفسیر کمالین ہے، جو تفسیر جلالین کا ترجمہ ہے، اور اس کتاب کی بھی ٹرانسلیشن 6 جلدوں میں ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد جو یہ دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور، اس کی بھی اردو زبان میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ تو اگر کسی کو آپ کو صرف تفسیری اقوال اور روایات کو اور حدیثوں کو جو قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق ہیں اگر اسے پڑھنا ہو تو تفسیر در منصور سے بہترین کتاب کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ تقریباً 10,000 سے زائد احادیث اور تفسیری روایت کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ 10ویں صدی ہجری کی تفاسیر میں ایک اور تفسیر تھی جس کو بڑی شہرت آئی، وہ تفسیر ابن سعود تھی، جو محمد بن مصطفیٰ الحمادی الحنفی کی تفسیر ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیات میں یہ ہے کہ انہوں نے قرآنی ترکیب کو بیان کیا ہے اور اس کے معنی خاص انداز میں بیان کیے ہیں۔
اس کے علاوہ ربط آیات اور قرأت کو بیان کیا ہے، نحوی مسائل اور فقہی مسائل کی بھی پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ آپ قسطنطنیہ کے رہنے والے تھے، قسطنطنیہ اور بروسا میں آپ نے بڑا کام انجام دیا ہے۔ تقریباً 8 سال تک آپ وہاں پہ جسٹس کے عہدے پر فائز رہے اور 30 سال تک فتویٰ نویسی کا آپ نے کام کیا۔ جو شخص آپ سے عربی زبان میں سوال پوچھتا اس کا عربی میں جواب دیتے، اور جو فارسی میں پوچھتا اور جو ترکی زبان میں پوچھتا اس کو ترکی زبان میں ہی جواب دیتے۔ 982 ہجری میں آپ کا قسطنطنیہ میں انتقال ہوا، اور پھر آپ کو میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں مدفون کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور تفسیر سراج المنیر کا نمبر آتا ہے، جو شمس الدین محمد شربینی القاہری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیات یہ ہے کہ یہ صحیح اقوال، ضروری اعراب، قرأت اور متواترہ کا اس میں انہوں نے قرأت متواترہ کا اس میں بیان کیا ہے۔ قرآنی آیت کے درمیان مناسبت اور تعلق اور فقہی مسائل سب کو اخذ کیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث ضعیفہ کو بھی بیان کیا ہے، اور اس پر دیگر مفسرین کا آپ نے تعقب بھی کیا ہے۔ آپ کثرت عبادت میں عدیم النظیر تھے۔ آغاز رمضان سے ہی مسجد میں چلے جاتے تھے اور پھر نماز عید کے بعد جامع مسجد سے نکلا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب حج کے لیے جاتے تو صرف اس وقت سوار ہوتے جب بہت تھک جاتے۔ گمنامی کی زندگی کو آپ زیادہ تر پسند کرتے تھے، اور بہت ہی عابد اور زاہد مفسرین میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ 987 977 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔